اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو پارہ نمبر 10 سورۃ الانفال آیت نمبر 74 میں یہ ورڈ پڑھنا سکھائیں گے۔ سب سے پہلے دیکھ لیجئے یہاں پہ 3 واو ہیں، تو کون سے واو کو ادا کرنا ہے؟ حمزہ کھڑی زبر آ، واو زبر واو واو۔ لیکن جب بھی کوئی حرف ساکن ہوگا اور اگلا حرف مشدد ہوگا تو ہم ساکن کو چھوڑ کے مشدد حرف کو پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے واو کے ساتھ واو ہے، یہ ساکن ہے، اس کے بعد الف ہے، یہ خالی ہے، تو ہم یہ واو بھی نہیں پڑھیں گے، یہ الف بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ الف خالی ہے اور واو ساکن کے بعد جو حرف ہے وہ ہے واو، اور واو مشدد ہے، تو ہم اس واو کو اس واو کے ساتھ ملائیں گے۔ ہم واو زبر واو واو، پھر یہاں سے ونصرو نہیں کریں گے، واو زبر واو واو اور پھر واو زبر وا، آ واو وا، یہاں پہ ہم ان دونوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہاں سے دیکھ لیجئے آوَوْا وَنَصَرُوا، آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے سورۃ الانفال کی ہی آیت نمبر 66 میں یہاں پہ ہے میم زیر می اور پھر ساتھ الف ہے، یہ خالی ہے۔ ہم میم زیر کے بعد حمزہ کو پڑھیں گے، اس الف کو نہیں دیکھیں گے۔ بہت سے لوگ اس کو میعات پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ میم زیر می، حمزہ زبر آ، می آ، تا دو پیش تن، می آتن۔ یہاں پہ دیکھ لیجئے یہاں پہ ہر حرف پہ ایک تشدید ہے، تو ہم ملاتے ملاتے آگے جائیں گے۔ سب سے پہلے دیکھ لیجئے فا زبر فا، حمزہ زیر نون ان، فا ان، لیکن ہم فا ان نہیں کریں گے کیونکہ یہ حرف ساکن ہے، اس کے بعد والا حرف مشدد ہے۔ ہم ساکن کو چھوڑ کے مشدد حرف کو ساتھ ملائیں گے۔ فا زبر فا، حمزہ زیر یا این، فا این، یا زبر یا، فا این، کاف پیش نون کن، لیکن ہم کن نہیں کریں گے۔ اب ہم کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ فا این، یہ یاد رکھ لیجئے کہ میم جب بھی مشدد ہوگا غنہ ہوگا۔ فا این، اب میم زیر نون من اور کاف پیش میم کم، من کم نہیں کریں گے، نون ساکن ہوگا تب بھی ہم اخفا کریں گے۔ منکم، منکم، اب ہم منکم نہیں کریں گے، اب ہم پھر ساکن کو چھوڑ کے مشدد سے ملائیں گے، کاف پیش میم کم اور پھر میم مشدد اور غنہ۔ منکم مئۃ، اب یہاں پہ اس کو الف نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، پھر مشدد حرف آ گیا، تا دو پیش یا توئیں، صابرۃ یغلبو نہیں کرنا، صابرۃ یغلبو مئتین۔ یہاں پہ پھر ہم الف کو بالکل نہیں دیکھیں گے، میم زیر می، حمزہ زبر ا، می ا، مئتین۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، الف نہیں کرنا، افا کو یا کے ساتھ ملائیے، الف یغلبون۔ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اگر ہو تم میں سے
100 صبر کرنے والے تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، اور اگر ہو تم میں سے 1000 تو وہ غالب آ جائیں گے 2000 پر اللہ کے اذن سے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیجئے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 66 میں حمزہ زیر نون ان، نون زبر عین نا، یہاں پہ ہم حمزہ زیر نون ان اور پھر نون زبر نا یہاں پہ اس طرح سے نہیں کریں گے۔ اب پھر وہی قاعدہ آ گیا کہ ساکن ہے اور اس کے بعد مشدد ہے، تو ہم ان نعفو نہیں کریں گے، ہم اس حمزہ کو اس نون کے ساتھ ملائیں گے۔ اور یہ بھی پہلے بتا دیا گیا تھا کہ نون جب بھی مشدد ہوگا تو یہاں پہ غنہ ہوگا، تو ہم کریں گے حمزہ زیر نون ان، اس کو چھوڑ دیں، حمزہ زیر نون ان، نون زبر عین نا، ان نعفو عن طائفة منکم۔ اب یہاں پہ میم مشدد ہے، یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، یہاں پہ نون ساکن ہے، یہاں پہ بھی اخفا ہوگا، یعنی ناک میں آواز کو چھپائیں گے، منکم نہیں کرنا، منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ یہاں پہ ہم نے دیر لگائی، یاد رکھ لیجئے کہ جب بھی میم کے بعد با آئے گا تو ہم یہاں پہ دیر لگائیں گے۔ اب دیکھ لیجئے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 75 میں یہ ورڈ بہت سے لوگوں کو میں نے غلط پڑھتے سنا ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے، اگر آپ غلط پڑھتے ہیں تو ٹھیک کر لیجئے۔ یہاں پہ بہت سے لوگ لَنَصَدَّقَنَّ پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پہ صاد پہ بھی تشدید ہے، دال پہ بھی تشدید ہے، نون پہ بھی تشدید ہے، تو آپ نے مشدد حروف کو 2 بار ادا کرنا ہے، 1 بار ادا نہیں کرنا۔ جیسے لَنَصَدَّ، لام زبر لا، نون زبر صاد، نص، لنص، صاد زبر دال، صد، لنص، صد، دال زبر دا، لنص، صد، دا، 2 بار ادا ہو گیا۔ قاف زبر نون، قن، نون زبر نا، قن نا، لنصدقن، لنصدقن ولنكونن من الصالحين۔ امید ہے کہ سورۃ التوبہ میں اگر آپ کی کوئی غلطی ہوتی ہوگی تو وہ ٹھیک ہو گئی ہوگی۔ اگر آپ ان حروف میں سے کوئی بھی حرف غلط پڑھتے ہیں تو اس کو ٹھیک کر لیجئے، قرآن میں اپنی غلطیاں ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچ جائے جو قرآن پڑھنے میں مشکل حروف کے ٹائم پر مشکل محسوس کرتے ہیں، تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔